السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 496، سورہ یوسف، آیت 85 تا 87، پارہ نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں سے ہو جائے۔ اس نے کہا، میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ تعالی کی جناب میں کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، تفتأ تذکر، تو سدا ہمیشہ یاد کرتا رہے گا یوسف کو، حتیٰ یہاں تک کہ تکونا، تو ہو جائے، حرضاً گھل جانے والا، او یا تکونا، تو ہو جائے، من الہالکین، ہلاک ہونے والوں سے۔ قالا، بابا جی یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما اشکو، بس میں تو شکایت کرتا ہوں، بس ہی اپنی بے قراری کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما، جو، لا تعلمون، نہیں تم جانتے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا، تم جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو، من یوسف، یوسف کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا، اور نہ مایوس ہونا، من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، انہ، بے شک شان یہ ہے کہ، لا ییأسوا، نہیں مایوس ہوتے، من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، الا، مگر، القوم الکافرون، کافر لوگ ہی۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کا سبق یہ آیات بینات جناب حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیشہ لگاتار کنٹینیو، جب سے جناب یوسف علیہ السلام گم کیے گئے، جدا کیے گئے، دور کیے گئے،
اپنے لخت جگر جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے، اور جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے یوسف کو یاد کرنا اور یوسف کی جدائی میں، اس غم اور اس مصیبت میں اور اس بے قراری میں، یوسف کی جدائی کی بے قراری، یوسف کے گم ہونے کی بے قراری، یوسف کے دور ہونے کا غم اور بے قراری، اس میں بابا جی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی روا رہتے۔ پیارے اور چھوٹے اور معصوم اور محبوب بیٹے کی جدائی اور اس کا معلوم نہ ہونا کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس بے قراری اور غم کے مارے حضرت یعقوب علیہ السلام غم زدہ رہتے، بے قرار رہتے، آنکھوں سے آنسو روا رہتے۔ تو جب یہ معاملہ دیکھا بیٹوں نے، اب بنیامین بھی روک لیا گیا، تیسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا، تو ایک ساتھ 3 بیٹوں کا جدا ہو جانا اور پھر اس پرانے زخم کا پھر نئے سرے سے تازہ ہو جانا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی اور ان کے تعلق سے بے قراری اور غم۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام سے بیٹوں نے کہا، ابا جان آپ تو اسی غم اور بے قراری میں غم کے ہاتھوں گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں گے اور آپ کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی اس بے قراری اور غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، اور یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ بے صبری تو یہ ہے کہ مخلوق کے آگے خالق کی شکایت کی جائے، مخلوق کے آگے اللہ خالق و مالک کی شکایت کی جائے، یہ بے صبری ہے۔ یہ بے صبری نہیں ہے، میں تو اپنے غم اور اپنے بے قراری کو اللہ کی جناب میں اپنی عرضیاں پیش کرتا ہوں کہ مجھے میری بچھڑی ہوئی اولاد، مجھے میرا بچھڑا ہوا بیٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ عطا کر دے۔ تو حضرت بابا جی یعقوب علیہ السلام یوسف کی جدائی میں اور ان کی گم شدگی میں بے قرار رہتے اور غمگین رہتے تھے، اور اللہ ہی کے آگے جو ہے وہ صدا لگایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت کرتا ہوں اور اپنی عرضیاں پیش کرتا ہوں۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم، اس کو پڑھ کر دل رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے۔ تو جس پر یہ پریشانی اور بے قراری اور غم پڑا تھا، اس کی صورتحال کیا ہوگی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کتاب الاذان میں 716 نمبر کی حدیث، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت اللہ کی جناب میں کرتا ہوں۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ پڑھ کر دھاڑے مار کر رو رہے تھے، یہاں تک کہ پچھلی صف میں موجود سننے والوں تک بھی حضرت عمر کا دھاڑے مار کر رونا یہ آواز جا رہی تھی۔ بابا جی یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے، میں اللہ کی طرف سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ یوسف ہے زندہ، یوسف کو بھیڑیے نہیں کھایا، یہ بات ایک ڈرامہ تھی۔ یوسف ہے زندہ، ایک دن ضرور آئے گا۔ کیوں کہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے اور اس نے پورا ہونا ہوتا ہے۔ تو یوسف آئے گا ایک دن، اور ماں باپ اور یہ 11 بھائی یوسف کو سجدہ کریں گے، تعظیم کا، پروٹوکول کا سجدہ۔ لیکن اتنی لمبی مدت اپنے محبوب کی جدائی برداشت کرنا، تو محبوب کا بچھڑا، محبوب کی جدائی وہ تو ایک لمحے کو برداشت نہیں ہوتی، کجا یہ کہ اس پہ سالوں گزر گئے ہوں۔ لیکن اتنی لمبی جدائی کے باوجود بھی
جناب یعقوب علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے اور پر امید رہے، کیونکہ بندہ مومن مایوس نہیں ہوتا، ایمان والا شخص مایوس نہیں ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ان کی اتنی ستم ظریفیوں کے بعد بھی پیار سے کہا، اے میرے بیٹو، جاؤ جا کر یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ مایوس ہونا مومن کا کام نہیں ہے، مایوس تو وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ تو جب جناب یعقوب علیہ السلام نے بتا دیا کہ مایوس ہونا یہ کافر کی صفت ہے، مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جو کوئی مایوس ہو جائے وہ کوئی کافر ہو جاتا ہے، مایوس ہونا یہ کافر نہیں بناتا، لیکن مایوس ہونا یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ کافر کی صفت ہے۔ جس طرح کہ کوئی مومن جھوٹ بول کر منافق نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ بولنا کس کی صفت ہے؟ آیت المنافق اذا حدث کذب، جھوٹ بولنا منافق کی صفت ہے۔ مومن جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافقانہ صفت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول کر کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح مایوس ہونا یہ کافر کی صفت ہے، مومن مایوس ہو جائے تو کافر نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، حالات کتنے ہی جناب مایوس کن کیوں نہ ہوں، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، پر امید رہنا ہے کہ ایمان والوں کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ مومن مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، مومن مصیبت میں مایوس نہیں ہوا کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔